الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا أنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام پردہ نشین خواتین ملت ہر طرح کی بڑائی بزرگی کبریائی عز و جان اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا تنہا خالق اور مالک ہے جس کی عبادت کرنا ہمارے لیے دنیا اور اخروی زندگی دونوں کے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جنہوں نے ساری انسانیت کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اخلاق کی تعلیم دی، کردار کی تعلیم دی، اپنے آپ کو اچھا بنانا، اپنے کیریکٹر سدھارنا، اس کی تعلیم اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ ساروں کے ساتھ عام کیا۔ معزز حاضرین، اسلام ایک امن و شانتی کا مذہب ہے جہاں اسلام ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اس کے خون سے، اس کے مال و دولت سے، اس کی عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ مطلب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی قتل نہیں کر سکتا، کبھی اس کا مال پر حملہ نہیں کر سکتا، کبھی ان کی عزت و آبرو یا ان کی عورتوں پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ اسلام ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، ہمیشہ سلامتی کو عام کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسی لیے اسلام سلامتی کے معنی میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا اذ قال له ربه اسلم،
کہ جب بھی اللہ رب العالمین نے مجھ سے کہا کہ تم اسلام لاؤ، مطلب اطاعت و فرما برداری کرو، تو میں سب سے پہلے قال اسلمت لرب العالمین، میں اس سارے جہاں کے پروردگار کی فرما برداری کرتا ہوں۔ اسلام ہے امن کا معنی، شانتی کا، سلامتی کا پیغام عام کرتا ہے۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا یہی معنی، یہی مفہوم، یہی مطلب ہے۔ اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے متبعین کو بھی، مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ آپ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے امن میں خلل پیدا ہو، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارے سماج کو نقصان پہنچائے، کوئی ایسا عمل انجام نہ دے جس سے ہماری سوسائٹی میں خلل واقع ہو یا کہ بگاڑ اور فساد کا ذریعہ ہم بن جائیں۔ ایسا کبھی نہیں کہا۔ کسی بھی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ہمیشہ اپنے مسلمان ہونے کے باوجود ایک اللہ کی طرف بلاتے اور اپنے آپ کو اسی پر قائم رہتے ہوئے بھی کفار اور مشرکین کے ساتھ کسی معاشرے کے امن و سلامتی کے لیے آپ ہمیشہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سمجھوتا کرنا، یہ ساری چیزیں ان کی کمیٹی کا ایک رکن بننے کا خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر مکہ میں جہاں ظلم ہو رہا اس ظلم کا خاتمہ ہو، جہاں لوگوں کے مال پر حملہ ہوتا ہے ان کو ان کا حق دیا جائے، اس قسم کی اگر کمیٹی بنتی ہے تو میں بھی اس کا ایک ممبر بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ اسلام کا پیغام ہے۔ یہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم سلامتی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے نفس سے دوسروں کو بھی ہم حفاظت میں رکھیں۔ جب ہم اپنے لیے نقصان نہیں چاہتے تو سامنے والے کے لیے بھی نقصان کو پسند نہ کریں۔ جب اپنے لیے کوئی چیز پسند نہیں ہے تو سامنے والے کو وہ چیز کیوں کریں گے ہم پسند؟ جس چیز سے ہم کو نقصان ہوتا ہے یہی سوچ کر رکھیں کہ سامنے والے کو بھی اس سے نقصان ہوگا۔ جہاں ہمارے لیے کوئی چیز ضرر رساں ہے، تکلیف دہ ہے، وہی سامنے والے کے لیے بھی ہے۔ تو یہ جو ہے اسلام سلامتی کا معنی ہے، امن پھیلانا، یہ اسلام کا کام ہے۔ یہاں جنگ، یہاں چھیڑ خانی، یہاں فساد، ساری چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین میں فساد مت مچاؤ، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کبھی بھی کسی بھی قسم سے زمین میں اپنی نہ زبان کے ذریعے سے، نہ اپنے حرکات کے ذریعے سے، نہ اپنے کوئی عمل کے ذریعے سے، نہ کسی بہانے کے ذریعے سے سوسائٹی اور سماج کے امن میں خلل ڈالنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، ایک سماج کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اسلام ہمیشہ امن کا حکم دیتا ہے، سلامتی کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ جب کوئی مسلمان ہو جائے تب بھی اگر وہ آتا ہے تو ایسی صورت میں بغیر کسی عذر کے اس کو مارنا یا اس کو قتل کرنا درست نہیں ہے، نہ ہی اس پہ مال پر حملہ کرنا۔ ایک تو مسلمان، دوسرا اگر اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلم بھی رہتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف دینا ہمارے لیے جرم ہے، گناہ ہے۔ جب امن و سکون کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ایسی صورت میں سماج کا ایک حصہ بن کر ان کو بھی انصاف دینا یا دلانا یہ ہمارا فرض ہے۔ اسلام یہاں تک روکتا ہے، ان چیزوں کو خلل ڈالنے سے منع کرتا ہے۔ اگر آپ اقلیت میں ہیں تو وہاں بھی آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنی تعلیمات کا اثر چھوڑیں سارے معاشرے پر، اپنے مذہب کے بارے میں سارے لوگوں کو اپنے عمل کے ذریعے سے نشر و اشاعت کریں۔ یہ تعلیم اسلام دیتا ہے۔ جہاں اکثریت میں ہے تو وہاں جو اقلیت میں ہے، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، ان کے ماننے والوں کو امن فراہم کرنا اسلام کا کام ہے۔ تو محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اسی اسلام کے ادب کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جیسے سلام کرتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ جیسے سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی تعریف ہے۔ اسلام نے اس تعلق سے کیا کیا حکم ہمیں دیا ہے مختصر طور پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب کوئی سلام کرے، ایک مسلمان جب سلام کرتا ہے تو اس کا بہتر طریقے سے جواب دو، اور یا نہیں تو کم سے کم جتنا اس نے سلام کیا ہے اتنا جواب واپس لوٹا دو اسے۔ کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا اضافہ کیا جائے۔ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی تعلیم دی جائے۔ یہ اسلام نے کہا۔ نہیں کر سکتے، السلام علیکم کہتا ہے تو کم سے کم ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ وعلیکم السلام، اتنا تو کہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
اگر جواب آگے بڑھ کر بہتر طریقے سے دیتے ہیں پورا مکمل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں بھی ملیں گے اور ہم اللہ کے اس فرمان کے حقدار بھی ٹھہریں گے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی اتباع کی. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اچھے طریقے سے دیں یا کم سے کم سلام کرنے والے کا جتنا ہم نے کیا ہے اس کا جواب اتنا تو لوٹائے واپس. یہ تو ہم پر ضروری ہے. تو یہ جو ہے اسلام، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کون ہے، اسلام کیا ہے، سلام کیا ہے، یہ سلامتی کا معنی ہے. اسی لیے کہا مسلمان کون ہے، سب یہی ہے، ایک ہی لفظ سے بنا ہوا ہے، سلام ہو اسلام ہو سب کیا ہے. ایک مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ ایک مسلمان سے اپنے مسلمان بھائی اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہے. من سلم المسلمون من لسانه ويده کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو میں نہ اپنی زبان سے تکلیف دینا ہے اور نہ اپنے ہاتھ سے کوئی اس کو نقصان پہنچانا. ہر موقع پہ اسلام نے تعلیم دی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ کریں، اچھے طریقے سے پیش آئے، سلوک اچھا رکھے، رویہ اچھا رکھے، اپنے اخلاق اور شخصیت اور اپنی کیریکٹر کو اونچا بنائیں. اس کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے. اور یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اپنے آپ میں تھی، دوسرا بچوں کو بچپن ہی سے اس پر تعلیم دیا کرتے اور آپ ہمیشہ اسی کی تربیت کیا کرتے تھے. دیکھیے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ایک بڑا آدمی چھوٹے کو کرتا، حالانکہ ادب یہ ہے کہ چھوٹے بڑے کو کرے، لیکن تربیت کے لیے، پرورش کے لیے، ان کے اخلاق کو سدھار کے لیے، تعلیم کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک باپ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے. ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس گھر میں داخل ہوتا ہے تو پہلے سلام کر کے داخل ہو. اس لیے کہ جیسے ہی سلام کریں گے تو شیطان، ہمارا اپنا نفس کا شر سارے شرور سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر کے ہم کو امن کا، سلامتی کا، سکون کا، اطمینان کا باعث بنائے گا. ہمارے گھر کو، ہماری بیوی کو، ہمارے بال بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حق میں مفید بنائے گا کہ ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں. ہم اپنے کاروبار میں جاتے ہوئے وہاں پر اپنی چاہے دکان ہو چاہے کم کوئی بھی ہو تو ایسی صورت پہ سلام کر کے داخل ہو. والے اسلام کی تعلیم اس کو عام کرنا چاہیے ہر جگہ پر، ہر مجلس میں. صحابہ کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ کوئی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے، کسی ضرورت کے تحت باہر جاتے تو پھر دوبارہ داخل ہوتے تو پھر سلام کر کے آتے، یا کسی ستون کے آسرے پلر وغیرہ کی گھوم آ کے آتے پھر دوبارہ سلام کرتے. مقصد کیا تھا؟ نیکیاں کمانا، آپس میں محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کیا ہے، ہر ایک کو کرنا ہے، ہر ایک کو. عرفت ومن لم تعرف، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام ہر اس مسلمان کو جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم پہچانتے ہیں، جس کو نہیں پہچانتے، ساروں کو سلام کرنا. آپ کسی محفل میں دیکھیں، ہمارے معاشرہ جو سماج ہے، کسی پروگرام، کسی فنکشن، شادی بیاہ فلاں فلاں میں جائیں تو میرے جو پہچان کے ہیں انہیں کو سلام کر کے ہاتھ مصافحہ کر کے نکل جاتا ہوں. باقی جو احباب بیٹھے ہیں، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام کے اخلاق نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. تعلیم تو یہ ہے کہ ہم مجلس اگر ہے تو سب کو سلام کریں، اگر مصافحہ کریں تو سب کو مصافحہ کریں. تو یہ تعلیم اسلام نے دی. اسلام ہی نہیں، اسی لیے کہا عرفت ومن لم تعرف کہ آپ سلام کریں جس کو جانتے جس کو نہیں پہچانتے، اور آگے بڑھ کر سلام کرنا، پہل کرنا. کہ دوسرا مسلمان سلام نہیں کرتا کوئی بات نہیں، لیکن آگے بڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام ایک ایسا واحد ذریعہ ہے، ہم دو مسلمانوں کے درمیان دشمنی بھی اگر ہے تو محبت کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. یہ ہمارے آپسی محبت، آپسی اتفاق، بھائی چارگی، آپس میں میل ملاپ، یہ ساری چیزوں کے جو معاون ہمارے لیے اسباب جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے، اس میں ایک بہترین سبب سلام کو عام کرنا ہے. سلام کو ہم عام کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ محبت کا ذریعہ. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، یہ محبت کیا کرے گی؟ آپ کو جنت میں لے جائے گی. اتنا بڑا اجر ہے، اتنی بڑی جو ہے فضیلت ہے اسلام میں کہ ہم سلام کو عام کریں، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو.
آداب ہیں اس کے کہ ہم چھوٹے بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں. لیکن میں تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر کے ایک بڑے فرد ہیں، باپ ہیں، ایک شوہر ہے، ایک بھائی ہیں بڑے، ایسی صورت میں جب داخل ہو کر سلام کر کے داخل ہوئے، اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا. اس کے جو اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے. بدلے میں کیا ہوگا؟ آگے چل کر جب بھی اپنے بچے گھر میں داخل ہوں گے تو سلام کریں گے. بیوی یا ماں یا بیٹی جو بھی ہے گھر میں باہر سے آئیں گے تو سلام کر کے اندر آئیں گے. تعلیم ہے، یہ تربیت ہے، یہ آپس میں محبت کا ذریعہ ہے. آپس میں نا اتفاقی، آپس میں شیطان کی طرف سے جو بھی دخل اندازی ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ سلام ہے. کہ ہم سلام کو عام کریں. ہر کسی کو، جو بھی مسلمان ہیں، جس کو پہچانتے ہیں، جس کو نہیں پہچانتے، چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، سلام کو عام کرنا اسلام نے تعلیم دی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اپنے آپ کو ہم یا تو عام محسوس کرتے ہیں یا اپنی عزت کے کم، اپنی جو ہے شخصیت کا جو روب ہے اس کو رکھ کر سامنے سمجھتے ہیں کہ یہ کمتر معاملہ ہے. کہ ہم گھروں میں داخل ہوتے وقت نہ سلام ہے نہ پیام ہے. جیسے مثال کے طور پہ فون وغیرہ آتا ہے تو دیکھیے فون اٹھا کے ہاں بولیے، نہ سلام نہ پیام. السلام قبل الکلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. گرچہ آپ فون ہی میں کرو لیکن سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں، بات چیت سلام سے کریں. اکثر کاروباری حضرات کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے نہ سلام نہ پیام نہ خیر نہ خیریت، کچھ نہیں، اپنے مطلب کی بات بھی فوری رکھو. ہاں بھائی آپ اپنے مطلب کی بات کرو لیکن اس سے پہلے سلام سے آغاز کیا کرو. ہمارا کلچر ہے، مذہب ہے، اس کا میں ماننے والا ہوں، اس پر میں پیروکار ہوں، اس کا متبع ہوں. میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا فرما بردار سمجھتا ہوں، ان کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کا آغاز کیا جائے. تو یہ تعلیم ہونی چاہیے ہر معاملے میں. جیسے ماں ہیں، جیسے ہمارے باپ ہیں، جیسے دادا ہیں. تعلیم دینے کے لیے کیا ہے؟ تربیت کے لیے، پرورش اچھی بنانے کے لیے، ایک اچھا ماحول فراہم کرنے کے لیے گھر سے باہر آتے ہیں تو سلام کریں، بچوں سے خیر دریافت کریں. تو ہوتا کیا ہے؟ یہی تہذیب سیکھ کر بچے جب بڑے ہوں گے آگے چل کر یہی روش اپنائیں گے، یہی اخلاق آئیں گے. یہی تربیت کا نتیجہ ہے. یہی سلوک بچے آگے چل کر بڑے ہو کر سارے معاشرے میں اچھے بنیں گے. والدین کا نام روشن ہوگا، خاندان کا نام روشن ہوگا، مسلم قوم کا نام روشن ہوگا کہ ان کی تہذیب دیکھیے کیسی ہے، ان کا کلچر دیکھیے کیسا ہے، یہ آپس کا سلوک دیکھیے، اخلاق دیکھیے مسلمانوں کے بچوں کے. آج جو ہے مسلمان خود عیسائی مشنری سے بہت ساری چیزوں میں اتفاق کرتے ہیں کہ ان کے پاس ڈسپلن ہے، ان کے پاس اخلاق ہے، ان کے پاس فلاں ہے. نہیں، انہوں نے اسلام سے لیا ہے ساری چیزیں. جیسے صبح سویرے اٹھنا ہے، یہ کوئی اسلام کا دیا ہوا چیز ہے، دی ہوئی چیز ہے. پھر اسی طریقے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا، خود کی صفائی کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں سے اچھا پیش آنا. اسلام کی تہذیب ہے، اسلام کی تعلیم ہے. اگر ہم دوسروں سے اپنے آپ کو سیکھ کر یہ سمجھے کہ ہاں دوسروں کی تعلیم ہے، اغیار کے پاس اتنا اچھا نہیں، اپنے مذہب کے بارے میں پڑھیں آپ، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کا کلچر کیا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری دنیا میں اسلام جو پھیلا کسی جنگ کے ذریعے سے نہیں، کسی کی بات چیت کے ذریعے سے نہیں. مسلمان جو تاجر لوگ تھے، بزنس مین، ان کے اچھے سلوک سے، اچھے رویے سے، اچھے کردار سے، ان کے صاف و شفاف معاملات سے اسلام پھیلا ہے. خود اپنے ملک میں اسلام پھیلنے کا ذریعہ جو تاریخ ہے اس کو اٹھا کر دیکھیے. مسلم تاجر جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ پیش آتے تھے. یہی سبب بنا کہ آپ نے کون سا مذہب اختیار کیا ہے. جو مسلم تاجر یہاں اپنے ملک میں آئے تھے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی وہ لوگ آتے تھے، اپنی تجارت کرتے تھے، لیکن اس تجارت پہ جو ظلم، جو ڈاکہ، جو دھوکہ دہی کرتے تھے ان کو معلوم تھا یہاں کے لوگوں کو. لیکن وہی لوگ سب وہی اسلام قبول کرنے کے بعد جب آئے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کا پورا معاملہ ہی بدل گیا. کیا ہے یہ؟ اخلاق کی وجہ سے، اسلام کی تعلیم کی وجہ سے. اسلام اتنا صاف و شفاف مذہب ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی انسانیت کے ساتھ احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کو بھی جینے کا حق دیتا ہے، ان کے بھی حقوق ہیں. ساری چیزیں انسانیت کے ناطے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، آپس میں بھائی چارگی کا معاملہ کرنا، اس کی تعلیم اسلام ساری انسانیت کے ساتھ دیتا ہے. صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، یہ عالم ساری دنیا کا ہے. اس لیے کہ رب پوری دنیا کا پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی
عیسائی ہو چاہے کوئی بھی ہو، لیکن سب کا رب رب العالمین ہے۔ لیکن اسلام جہاں دین میں داخل ہوتے تو اس کے کچھ احکام ہیں، لیکن اسلام کیا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، رب سارے جہاں کے لیے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری انسانیت کے لیے یہ قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اس مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں۔ مثال کے طور پہ اسکول وغیرہ میں دیکھیں، جیسے ہی استاد آئے گا ٹیچر تو بچے کھڑے ہو کر کرتے نہیں، داخل ہونے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرنا ہے۔ ادب یہ ہے، تہذیب یہ ہے، انسانیت یہ ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر والے آپ کو نہیں کریں گے، آپ کریں گے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی لیے تعلیم دی گئی کہ بسم اللہ پڑھ کر کم سے کم اتنا کہو کہ گاڑی میں سوار ہوتے فلاں میں بسم اللہ پڑھ کر جاؤ، پھر سلام کرو۔ پھر یہ تعلیم، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ امن کا تہوار ہے۔ یہ مسلمانوں نے جس مذہب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اس مذہب کی تعلیم یہی ہے کہ ساری انسانیت کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آیا جائے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ سب سے پہلے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، انہی بہترین اخلاق میں کس سلام کو عام کرنا ہے۔ کہ سلام سے جتنی چیزیں فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی محبت کا جو ذریعہ رکھا ہے، آپس میں بھائی چارگی کا، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ رکھا ہے، دوسرے کسی اور میں نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے آج دنیا کو دیکھیں، دنیا تو چھوڑیے، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، بھائی بھائی میں نا اتفاقی، آج بیوی شوہر میں نا اتفاقی، ماں باپ اور بچوں میں نا اتفاقی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اغیار کو دیکھ کر، دوسرے مذاہب کو دیکھ کر ان کی تعلیم کو اپنائیں، نہیں، کبھی اس میں جو ہے ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ سب سے مقبول دین ہے، یہ سب سے اچھا دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ وہ دین مکمل ہے، اللہ تعالیٰ نے کامل بھی بنا دیا اور پسند بھی کر دیا اس دین کو۔ اسی دین کے جو بھی احکام ہیں اس پر اگر عمل پیرا ہوں گے تو ایسی صورت میں ہم اپنے آپ میں بھی بہتر راستہ دنیا میں آخرت میں زندگی اچھی بنائیں گے، اور ساری دنیا میں رہنے تک ساری انسانیت کے لیے اگر کوئی امن کا گہوارہ اگر مذہب ہے تو وہ اسلام کا مذہب ہے، اس لیے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ سابقہ ادیان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اس دین کو کہا کہ اب وہ بالکل ختم ہے، منسوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو اسی دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ تو لہٰذا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں انسان کو دنیا میں آنے سے لے کر قبر کو جانے تک کہتا ہے کہ یہ رہنمائی ملے گی، اس کے بعد بھی ساری چیزوں کی رہنمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے کی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والوں کے لیے، اس پر چلنے والوں کے لیے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے یہاں دنیا میں جہاں امتحان گاہ بنا اللہ تعالیٰ نے دار العمل بنایا، اس میں کامیابی ملے گی جس کے ذریعے سے اس کی اخروی زندگی اچھی بن سکتی ہے۔ تو یہ آپس میں ہمارا جو مذہب اور ساری سماج اور معاشرہ دیکھیں کیسا ہے آج کا ماحول میں، کہ آج کوئی بھی ایک دوسرے کے اندر محبت یا ایک دوسرے کے اندر اتفاق یا ایک دوسرے کے اندر بھائی چارگی یا ایک نرم پہلو اپنے بھائی کے لیے رکھتے ہو، بہت مشکل نظر آتا ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ آج جو ہے کوئی بھی مسلمان مثال کے طور پہ تاجر ہے تو اپنی تجارت کے سامنے مسلمان بھائی اس کو کمتر بنانے کے لیے سامنے دکان کھولتا ہے، نیت میں ہی کھوٹ ہے ہماری۔ ہم اپنے بھائی کو کمتر، اپنی بہن کو کمتر، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، فلاں کو ہر ایک سے یہی چاہتے ہیں کہ میں بڑا بن جاؤں، سارے ختم ہو جائیں۔ سب کا نظریہ تقریباً اللہ ماشاءاللہ سب یہی ہے کہ ہم کبھی اتفاق کے ذریعے بیٹھتے اٹھتے نماز پڑھتے چلتے پھرتے حج عمرہ سب کرتے بازو بیٹھیں گے، لیکن دل ہمارے ملے ہوئے نہیں ہے، دل میں ہمارے کھوٹ ہے، نا اتفاقی ہے، کوئی ہمارے بھائی کے سلسلے میں محبت نہیں ہے، ہمیں ہمدردی نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ احسان کرنا یا بھلائی کرنا، اس کی خیر خواہی چاہنا یا اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، اچھا معاملہ کرنا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارا معاملہ، اس کی مثال میں آپ کو اکثر لوگ تعبیر میں دیتا ہوں آپ کو، اکثر ہم لوگ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ کاروبار میں کیا ہوتا ہے، آپ کرتے ہیں چیز کوئی خریدے، آپ ہی کو بھائی کو معلوم ہوا کہ آپ نے اس کو 100 روپے میں خریدا ہے، تو اس نے کیا کرے گا، جس سے خریدتے ہیں اس کو جا کر میرا بھائی کرے گا نہیں میں 110 میں خریدتا ہوں، لہٰذا اس کی بے کینسل کر دیں، ہوتا نہیں؟ پورے بتائیے اکثر یہی چل رہا ہے۔ کسی بھی میدان میں جائیے آپ، مثال کے طور پہ میں استاد ہوں، ٹیچر ہوں، اس سے کوئی اچھا ہے گا تو جو ہے وہاں میرا صفایا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اداری کام میں جائیے، کوئی کمپنی میں جائیے،
کوئی تاجر تجارت کی جگہ جائے یا بزنس میں کرتے ہیں تو ایک آدمی کے ساتھ کوئی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے تو وہاں جا کر میں خلل ڈالتا ہوں کہ نہیں یہ ڈیل اس کو ختم کر کے مجھے چاہیے. کون سی حوث سے بھائی کہ اللہ رزق نہیں لکھا ہے ہمارا؟ بالکل ایمان ہی نہیں ہے ہمارے پاس. یہی چیزیں یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا. اسی لیے یہ ساری چیزیں کر کے ہم اپنے مسلمان بھائی کا گزر سامنے سے بھی ہوتا ہے تو سلام بھی نہیں کرتے. ہم مطلب سے سلام ہے ہمارا, اس سے کوئی لینا دینا ہے تب سلام کریں گے, نہیں ہے کہ لینا دینا ہو گیا ہے تو اس کے بعد معلوم بھی نہیں وہ کون ہے میں کون. یہ خود غرضی کی دنیا ہے آج ہماری, ہے نہیں ہے؟ آج مکمل خود غرضی کی دنیا ہے. بس میرا پیٹ بھر گیا تو کافی ہے, سب ختم, پورے بھاڑ میں چلے جائیں. مجھے پیٹ بھر کے بس ہو گیا, میں ڈکار دوں لیکن دوسروں کو نہیں دوں گا. ایسا ہے. ایسی اگر سوچ رکھیں گے, نیت رکھیں گے, آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا. جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے اچھائی نہیں چاہتے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت دیا ہے, تندرستی دیا ہے, نعمتیں دے رہا ہے, کھانے پینے کی اتنی سب کچھ, اتنا ناشکرہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین دیکھیے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے اور ہم کیسے کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ زمین والوں پر رحم کرو, اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا. کیا نہیں کہ بولا نہیں؟ اتنی صاف و شفاف احادیث ہیں, تعلیمات اسلام کی, لیکن پھر بھی ہمارے اعمال ذرا دیکھیے. تو یہ ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے, ہمارے سدھار کے لیے, ہماری آپس میں اتفاق کے لیے, ایک دوسرے میں جو نا اتفاق ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, بھائی چارگی, آپس میں ہمدردی, خیر خواہی کے لیے اسلام نے تعلیم دی کہ ہم سلام کو عام کریں. گرچہ دشمنیاں ہیں, بات چیت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں. اگر آپ کبھی سنے ہیں تو آئندہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو ہے بہت اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. پہل کی جو کریں گے اس کے لیے جنت کا جو ہے ثواب رکھا ہے. تو اسی کوشش ہونی چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے یہ زندگی ہماری ہمیشگی کی نہیں ہے. یہاں مختصر وقت گزارنا ہے. یہاں جو نیکی کے سامنے والا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے کوئی بات نہیں, آپ ہمیشہ اس کے لیے اچھائی کریں. اس لیے کہ آپ اگر اچھائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا ہمیشہ. دنیا والے سارے نقصان پہنچانا چاہے کوئی بات نہیں, پہنچانے دیں, لیکن ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی تعلیمات عمل کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع بنیں گے. ہم کیا کریں گے؟ اسلام کی تعلیمات پر ہم عمل کر کے بتائیں گے کہ کیا مذہب ہے ہمارا. لیکن کیا ہے, ساری دنیا بھی اگر چاہے, جب اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا. اگر ہماری نیت صاف ہے, ہمارے ارادے نیک ہیں, ہماری اندر سچائی ہے, ہمارے اندر امانت داری ہے, ہمارے بہترین اخلاق ہے, تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی, ہمارا بگاڑ نہیں سکتی جب تک کہ رب العالمین نہیں چاہے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اس عقیدے پر ایمان رکھنا چاہیے, اس زاویے پر ایک مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. دنیا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ بگاڑ نہیں سکتے میرا, نہ کچھ بنا سکتے. تو یہ بہترین اخلاق ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے جہاں بے شمار چیزوں میں پریشان ہیں کہ اولاد کو کیسے سدھارا جائے, یہ بھی ایک تربیت کا ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سلام کے ذریعے, اچھے اخلاق سکھا کر, اچھی گفتگو کے ذریعے, اچھی باتوں کے ذریعے, اچھی خیر خواہی چاہ کر ان کو کیا ہے ہم پرورش کریں, سلام کو عام کریں, چاہے جس کو جانتے ہیں چاہے جس کو نہیں جانتے, اور یا بڑے ہو چھوٹے ہو, ہمارے مرد اور سب کو عام کرے سلام. اگر قافلہ ہے, مجمع ہے, تو اس صورت میں سب کو سلام کو عام کریں, اس لیے کہ اسلام کا حکم ہے. اس کی حکم پر عمل کرنے میں ہمارے لیے بہتری ہے, اور آپس میں محبت کا ذریعہ, جہاں دنیا ہماری اچھی بنے گی, خیر خواہی ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی, وہی آخرت بھی ہماری اللہ تبارک تعالیٰ بہترین بنائے گا. بس انہی چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے, اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو, سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے, مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے, عذاب جہنم سے, عذاب قبر سے اللہ اپنی بچائے رکھے. آمین. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم رب الحليم.